بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سعودی اردو ٹی وی محمد قریشی کے ساتھ۔ 27 اپریل 2020 اور دن ہے جی پیر کا۔ تازہ خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف۔ مساجد میں جمعے اور باجماعت نماز پر پابندی برقرار ہے۔ سعودی عرب کی وزارت اسلامی امور و دعوت اور رہنمائی نے کہا ہے کہ مملکت بھر کی مساجد میں جمعہ اور جماعت کی نماز پر پابندی برقرار ہے۔ یہ ابھی اٹھائی نہیں گئی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت اسلامی امور نے یہ وضاحتی بیان سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ان افواہوں کی تردید میں ٹویٹر کے اکاؤنٹ پر جاری کیا۔ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ مملکت کی مساجد میں جمعہ اور جماعت کی نماز جلد بحال کی جانے والی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ تاریخیں متعین کر دی گئی ہیں، کسی بھی وقت اعلان کر دیا جائے گا۔ وزارت اسلامی امور نے بیان میں مزید بتایا کہ عام مساجد اور جامع مسجد میں نماز پر پابندی کا سلسلہ ہنوز برقرار ہے، تاہم مساجد کی صفائی، اصلاح و مرمت اور سینیٹائزنگ کی کارروائی حفاظتی تدابیر کے طور پر کی جا رہی ہے۔ بیان کے مطابق بعض لوگوں نے مسجد میں صفائی، اصلاح و مرمت اور سینیٹائزنگ کی کارروائی کے مناظر دیکھ کر اپنی طرف سے یہ نتیجہ نکال لیا تھا کہ یہ مساجد کھلنے کی جانب پہلا قدم ہے۔ کئی لوگ اس میں اضافہ کر کے یہ بات بھی کہہ رہے تھے کہ مساجد بہت جلد کھلنے والی ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب نے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی تدابیر کے طور پر 17 مارچ 2020 کو مساجد میں نماز پر پابندی کا اعلان کیا تھا۔ آپ کو دوسری بڑی خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ ریاض میں تارکین گھروں سے باہر نکل آئے۔ سعودی عرب کے دارالخلافہ ریاض میں جزوی طور پر کرفیو اٹھائے جانے کے اعلان کے بعد غیرملکی کارکنان بڑی تعداد میں گھروں سے باہر نکل آئے۔ اخبار 24 نے احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر سعودی نیوز چینل الاخباریہ کی رپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ تارکین وطن دارالحکومت ریاض کے الحمام محلے کے سڑکوں پر، شاہراہوں اور گلیوں میں بڑی تعداد میں گھومتے ہوئے دکھائی دیے گئے۔ نیوز چینل نے اس کے ویڈیو کلپ بھی دکھائے ہیں۔ مقامی شہریوں اور ضوابط کی پابندی کرنے والے غیر ملکیوں نے کرونا وائرس کے خلاف مہم کے حوالے سے اسے غیر ذمہ دارانہ اقدام قرار دیا ہے۔ بعض لوگوں نے خیال ظاہر کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ تارکین وطن کو کرفیو میں جزوی نرمی کے شاہی فرمان کے حوالے سے کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ شاہ سلمان نے کرفیو میں نرمی کا فرمان جاری کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مقامی شہری یا مقیم غیر ملکی گھروں سے سینکڑوں کی تعداد میں بلا وجہ سڑکوں پر آ کر گھومنے پھرنے لگے۔ لوگوں کی اکثریت نے نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی تدابیر کی کھلی خلاف ورزی پر حیرت اور تعجب کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو تیسری اور بڑی خبر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ 90 لاکھ کرونا ٹیسٹ، چین سے 995 ملین ریال کا معاہدہ۔ سعودی عرب نے نئے کرونا وائرس کے 90 لاکھ ٹیسٹ کے لیے چین سے 995 ملین ریال کا معاہدہ کیا ہے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے حکم پر یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے۔ چین اور سعودی عرب کے درمیان معاہدے پر سعودی کمپنی نیپکو اور چینی کمپنی بی جی آئی نے دستخط کیے۔ سعودی عرب کی جانب سے وزیر صحت ڈاکٹر عبداللہ الربیہ اور چین کی جانب سے سعودی عرب میں متعین چینی سفیر چینگ ونگ نے دستخط کیے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق ٹھیکے کے موجب چین کرونا ٹیسٹ کے 500 چینی ماہر اور ٹیکنیشین، 6 بڑی ریجنل لیبارٹریاں اور تمام طبی سازوسامان مہیا کریں گے۔ چینی ماہرین کو مملکت کے تمام علاقوں میں تعینات کیا جائے گا۔ چین سے آنے والی لیبارٹریاں سعودی عرب کے ہر صوبے کو فراہم کی جائیں گی۔ چین سعودی عرب کو ایک موبائل لیبارٹری بھی فراہم کرے گا جس سے روزانہ 10,000 ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ چین سعودیوں کو لیبارٹریوں میں کام کرنے اور کرونا ٹیسٹ کی ٹریننگ دے گا۔ چینی ماہرین وہ فیلڈ ٹیسٹ اور یومیہ
ٹیسٹ سمیت تمام امور کی ٹریننگ دیں گے۔ چین 8 مہینے تک لیبارٹریوں اور مشینوں کے مؤثر ہونے کی گارنٹی دے گا۔ چین کو دیے گئے ٹھیکے کے تحت سعودی عرب میں کورونا کے متعدد نمونوں کے جینیاتی نظام کا تجزیہ بھی چین کے ذمہ ہوگا۔ علاوہ ازیں مملکت میں 10 لاکھ نمونے لے کر مزاحمتی نقشے کا تجزیہ بھی کیا جائے گا تاکہ کورونا کی وبا کے انسداد کے عمل کو منظم بنانے میں ریاستی اسکیمیں مؤثر ثابت ہو سکیں۔ سعودی عرب اور چین کے درمیان طے پانے والا معاہدہ نئے کرونا وائرس کے حوالے سے پوری دنیا کا سب سے بڑا معاہدہ ہے۔ سعودی ٹیسٹنگ کمپنی امریکہ، سوئٹزرلینڈ اور کوریا کی متعدد کمپنیوں سے متعدد ٹیسٹنگ سسٹم خرید چکی ہے۔ سعودی عرب کا ہدف 14.22 ملین ٹیسٹ کا ہے، جس کی بدولت سعودی عرب کی 40% آبادی کا کورونا ٹیسٹ ہو جائے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں تازہ خبروں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی، اور کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک کر دیں تاکہ آپ رہیں ہر آنے والی خبر سے باخبر۔ اللہ حافظ۔